بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Welcome back, our dear brothers and sisters, in our show Discovering the Truth with Dr. Hafiz Muhammad Zubair Saab. And in our today's episode, as we discussed earlier, we're going to talk about the cure for those who go away from Allah subhanahu wa ta'ala, who go away from God, who go away from religion. اس کی کیور کیا ہے, اس کا علاج کیا ہے, اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ وہ بندہ یا بندی وہ اسلام کی طرف یا ریلیجن کی طرف, فیتھ کی طرف, بلیف کی طرف, سرٹنٹی کی طرف واپس آ سکتا ہے. اس کے بارے میں آج اس ایپیسوڈ میں ہم گفتگو کریں گے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب, پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے کازز کے بارے میں گفتگو کی اور ڈیٹیل کے اندر ہم نے تقریباً 5-6 کازز رکھے کہ جس کی وجہ سے ایک ریلیجیس انڈیویجول جو ہے وہ مذہب سے متنفر ہو جاتا ہے, ریلیجن سے متنفر ہو جاتا ہے, وہ ریئیکشن ہوتا ہے, کبھی کوئی سائیکولوجیکل ڈیزیز ہو جاتی ہے, کبھی مینٹل النیس ہو جاتی ہے. تو ڈیفینیٹلی بھی سوال کازز کے بعد تو یہی ہوتا ہے کہ جب ڈاکٹر ایک کاز نکال دیتا ہے تو اس کا پھر ایک علاج بھی ہوتا ہے. آپ کیا علاج تجویز کرتے ہیں ہمارے ان ناظرین, ان آڈینس کے لیے کہ جو اس لحاظ سے کنفیوز ہو جاتے ہیں, ڈاؤٹس میں چلے جاتے ہیں اور اس کرتے کرتے وہ ایتھیزم کے اندر جا کے فال کر جاتے ہیں, اس کا علاج کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. علاج کے حوالے سے مختلف لوگ مختلف چیزیں تجویز کرتے ہیں. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے جو ایتھیزم پہ کام کر رہے ہیں کہ جی بہترین علاج جو ہے فلاسفی ہے. حالانکہ جو بیماری کی وجہ بنی ہے وہی جو میر نے کہا تھا کہ کیا, وہ ایک شعر ہے ان کا کہ میر آپ کیا سادے ہیں کہ جس لڑکے کی وجہ سے بیمار ہوئے ہیں اسی سے جا کے جو ہے وہ اسی عطار کے لونڈے سے جو ہے وہ آپ جا کے دوائی لے رہے ہیں. تو جو بیماری کی وجہ ہے جی, آپ اسی کو جو ہے وہ علاج بنانا چاہتے ہیں. مطلب بیماری کی وجہ آپ اس اعتبار سے دیکھ لیں کہ آپ سقراط کو تو خیر چھوڑ دیں بہرحال, لیکن یہ ہے کہ افلاطون سے لے کے آج تک مطلب جتنے بھی بڑے بڑے فلاسفرز آئے ہیں, کانٹ اور پھر نیتشے اور پھر اس کے بعد آپ دیریڈا اور فلاں یہ وہ جتنے بھی لوگوں کو آپ دیکھ لیں تو اس میں کتنے ہیں جو خدا کو مانتے ہیں, یا کتنوں کو جو ہے وہ فلسفے نے خدا تک پہنچا دیا. فلسفی کو خدا بہت کم, نہ ہونے کے برابر ہے. ٹھیک ہے, کوئی ارسطو کی تصور خدا پہ یا افلاطون کے تصور خدا پہ آپ کچھ تھوڑی بہت ڈیبیٹ کر لیں گے, اس کے بعد مطلب کون نظر آ رہا ہے آپ کو؟ بہت کم لوگ ہیں, آٹے میں نمک کے برابر ہیں. تو فلسفہ اگر رستہ ہوتا خدا تک پہنچنے کا, الٹیمیٹ ٹروتھ تک, تو پھر فلسفی لازماً جو ہے وہ خدا تک پہنچ پاتے. جی, تو دوسرا رستہ سائنس ہو سکتا ہے. مطلب فلسفے کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ یہ بس اشارہ کر دیتا ہے, بس پہنچاتا نہیں ہے خدا تک. وہ اس رستے کی طرف شاید اشارہ کرتے, کیونکہ عقل ہے نا, عقل کا استعمال تو جو ہے وہ فلسفے میں عقل کا استعمال ہے اور دین میں بھی عقل کا استعمال ہے. دین تو نہیں کہتا کہ عقل آپ بند کر دیں, وہ تو کیا فلا تتفکرون, غور و فکر کیوں نہیں کرتے کائنات میں, یہ وہ ہے. تو بیسیکلی تو اسلام بھی یہ کہتا ہے ریشنل تھنکنگ ہونی چاہیے, فری تھنکنگ ہونی چاہیے. مطلب فری تھنکنگ سے بھی مراد آپ کی ڈیزائر سے آپ کو مطلب فری کریں. ریلیجن مطلب آپ کو پابند نہیں کرتا, ریلیجن تو آپ کو آپ کی خواہشات سے جو ہے وہ آزاد کروا کے آپ کو کہتا ہے کہ آپ تھنکنگ کے قابل بنیں. ٹھیک ہے, اب مطلب آپ کو اس اعتبار سے فری تھنکر بناتا ہے. تو سائنس کے ذریعے سے کچھ لوگ کہتے ہیں, اس میں کچھ مثالیں بھی کوٹ کی جاتی ہیں. مولانا عبدالماجد دریابادی جو ہے وہ ایک وقت میں فلسفہ وغیرہ پڑھ کے جو ہے وہ کچھ شکوک و شبہات کا شکار ہو گئے. پھر انہوں نے خود اپنی ایک آپ بیتی لکھی ہے اور اس آپ بیتی میں انہوں نے بیان کیا, شروع میں ہندو فلاسفی کی طرف آیا, پھر اس کے بعد بدھ فلاسفی کی طرف آیا, پھر اسی طرح سے کچھ اور جو ہے وہ ٹرانسلیشنز وغیرہ پڑھی, احمدی جو لوگ تھے ان کی انگلش ٹرانسلیشن پڑھی, پھر اس کے بعد میں آہستہ آہستہ دین کی طرف, ایمان کی طرف واپس آئے. تو ان کا ایک سفر تھا. مختلف لوگوں کے اپنے پرسنل ایکسپیرینسز, کسی کے پرسنل ایکسپیرینس لے کے اب ہم کسی کو سجیسٹ نہیں کر سکتے ساروں کو کہ بھائی اب تم بھی جو ہے نا اگر اس ڈاؤٹ کا شکار ہو گئے ہو تو تم بھی پہلے جا کے ہندوؤں کی فلسفہ پڑھو, پھر تم بدھوں کا فلسفہ پڑھو, پھر تم کوئی احمدی جو ہے وہ انگلش ٹرانسلیشن اٹھا کے دیکھ لو, پھر تم ایمان کی طرف آ جاؤ. ضروری بھی نہیں ہے کہ اگر اس بندے نے اس طرح اس پروسیس سے آیا ہے, ہاں, تو وہ دوسرا بندہ بیچ میں کہیں اور نکل جائے, پھنس جائے, بدھزم میں پھنس کے رہ جائے. ٹھیک ہے, نہیں یہ سجیشن ٹھیک نہیں. پرسنل ایکسپیرینس کی بات آپ کرتے ہیں, امام غزالی کیسے واپس آئے, وہ تو تصوف سے آئے. ٹھیک, تو پرسنل ایکسپیرینس کسی کا بھی ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں مطلب دنیا میں پرسنل ایکسپیرینس کو جنرل نہیں کیا جا سکتا, جنرل نہیں کیا جا سکتا. اور پھر یہ ہے کہ واپس آنے کے راستے کئی ہو سکتے ہیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ایک ہے, لیکن ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ سب سے افیکٹو کون سا راستہ ہے.
جس کو آپ جرنلائز بھی کر سکتے ہیں, جو اسٹیبلش ہو سکتے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ پرسنل ایکسپیرینس کی بات کریں کہ دنیا میں اب ایسی کتابیں مل جاتی ہیں کہ ہم مسلمان کیوں ہوئے, بالکل ایسی کتابیں ہزاروں آپ دیکھیں. اب ان میں سے ہر بندہ فلسفہ پڑھ کے تو مسلمان نہیں ہوا, نہ ہر بندہ جو ہے وہ سائنس کی کوئی ڈاکومنٹری دیکھ کے آیا. پرسنل ایکسپیرینسز ہیں. کسی کے کوئی بیچارے کے اوپر بیماری آ گئی, اس بیماری نے اس کے دل کو اتنا نرم کر دیا, یا کسی کو کوئی مبلغ ٹکر گیا, پریچر ٹکر گیا, اور اس کی کسی بات نے اس کو اندر سے ہلا کے رکھ دیا, سوچنے پہ مجبور کر دیا. اسی طرح سے کیس ٹو کیس, اللہ اگر تو یہ کر دے نا تو یہ میں مان لوں تو وہ ہو جاتا ہے, تو وہ کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے. اس لیے لوگ جو ہیں اسلام کی طرف جو لوگ آئے ہیں, آپ اگر ان کو ہی مطلب کیس اسٹڈی کے طور پہ لے لیں تو وہ ان کی میجورٹی فلسفہ پڑھ کے نہیں آئے. ایک انف بات ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہر ایک بندے کا ڈفرینٹ ایکسپیرینس. لیکن قرآن ہمیں جو سجیسٹ کرتا ہے, یا عام طور پہ لوگ جو دین کی طرف آتے ہیں, ٹھیک ہے, عام طور پہ جو لوگ آتے ہیں, یہ سب سے بڑا ٹول جو دین کی طرف لے کے آنے والا ہے وہ ہے خود اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے. کتاب و سنت آپ کہہ لیں, اللہ کی کتاب کہہ لیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کہہ لیں. تو اب اس پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ایک بندہ جو ہے وہ خدا پہ بلیو ہی نہیں رکھ رہا, خدا کو مان ہی نہیں رہا, آپ اس کے علاج کے طور پہ اس کو قرآن مجید سجیسٹ کر رہے ہیں. اب بات یہ ہے کہ پیغمبر کیا کام کرتے تھے, پیغمبر کے جو آگے کھڑے ہوتے تھے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہم لے لیتے ہیں. آپ وسلم جب تبلیغ کر رہے تھے تو آگے لوگ کیا آپ کو مان رہے تھے, پیغمبر قرآن کو, اللہ کی کتاب کو مان رہے تھے, نہیں مان رہے تھے. قرآن تو چھوڑو, وہ تو خود ان کو نہیں مان رہے تھے کہ آپ اللہ کے نبی, آپ اللہ کے نبی ہیں, ٹھیک. لیکن اس کے باوجود آپ وسلم کیا پیش کر رہے ہیں ان کے سامنے, ٹول موسٹ افیکٹو قرآن کے اوپر ایمان لاؤ, قرآن کو مانو. تو دین اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ یہ پوزیشن لے کے کھڑے ہیں کہ ہم خدا کو نہیں مانتے, قرآن کو نہیں مانتے, تو اب یہ کہنا کہ جی آپ قرآن ہی ان کے سامنے دلیل کے طور پہ رکھ رہے ہیں, تو یہ تو بڑی جو ہے وہ کوئی سطحی سی بات ہے. نہیں, یہ سطحی بات بالکل نہیں ہے. مطلب اس کو ایک اور طرح سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے, اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اللہ کی کلام میں جو اثر ہے مطلب وہ بہت امیزنگ ہے, بہت امیزنگ اثر ہے. بس اچانک وہ کوئی انسان کی نفسیاتی کیفیت ایسی بنتی ہے, فلپ کر جاتا ہے, اس وقت اس کے سامنے وہ میسج, وہ پیغام رکھا جائے. جیسے بہت سارے واقعات ہمیں ملتے ہیں, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کتنے زیادہ مطلب مخالفت میں شدید ہیں, اور اس مومنٹ کے اندر اس ایٹ دا مومنٹ جو ہے جیسے قرآن سنا تو بس ایسے دل کی دنیا جو ہے وہ بدل گئی, جیسے وہ بالکل جو ہے. تو یہ وہ مومنٹ بس وہ اس کی تلاش میں رہنا چاہیے کہ وہ آپ کس وقت اس پیسو موڈ میں آ جاتے ہیں کہ جس میں وہ قرآن آپ کے اوپر اثر کرتا ہے. قرآن کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کوئی نیچرل سی چیز ہے. آپ یہ کتنی دفعہ ہم نے تجربہ کیا, رینڈم تجربہ بھی کیا جائے نا, کہ بندہ کہے کہ ایسے میں قرآن کھولتا ہوں اور قدرتی طور پہ آیت کوئی ایسی آ جاتی ہے جو اس وقت آپ کی سچویشن کے ساتھ بالکل میچ کر رہی ہے. یہ کتنی دفعہ ہوتا ہے, یہ اکثر میں نے لوگوں سے سنا ہے کہ یار اس وقت ہم بڑے پریشان تھے اور ہم نے آیت کھولی اور لا تقنطوا من رحمت اللہ جیسی آیت جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے کہ اللہ کی مرضی سے نا امید مت ہو. تو یہ آپ نے بڑی ایک اہم بات کی ہے کہ قرآن کے اندر جب آپ پازیٹیو پرسپیکٹیو سے اندر داخل ہوتے ہو. میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات شیئر کرنا چاہتا ہوں, حالانکہ وہ مجھے بندے کا پتہ نہیں ہے, وہ ایتھیسٹ ہے, وہ ایگنوسٹک ہے, وہ کرسچن ہے, لیکن باتوں سے کرسچن لگ رہا تھا. اس نے کہا یار ٹھیک ہے, آپ 5 منٹ کی ویڈیوز بنائی ہوئی, اس نے کہا نہ مانو اللہ, نہ مانو ریلیجن کو, میری بات نہ مانو. ایک دفعہ مطمئن ہو کر مثبت سوچ لے کے ایک دفعہ بند کمرے کے اندر کم از کم 1 مہینے کے دعا کرو کہ یا اللہ اگر تو ہے, پتہ نہیں ہے کہ نہیں, مجھے نہیں پتا, اگر تو ہے میں دل کی گہرائی سے چاہتا ہوں کہ میں حق تک پہنچوں, تو مجھے پہنچا دے. کہتا ہے یہی کر لو یار, اگر تمہیں تھوڑا سا اطمینان ہونے لگے, اگر تمہیں تو تسلی ہونے لگے, یو اسٹارٹ لوکنگ فار سائن, پھر اگر پہنچ جاؤ الحمدللہ, نہ پہنچو ایٹ لیسٹ یو ڈیڈ سم. آئی تھنک یہ بہت بڑی مطلب. اور دوسری اہم بات یہ ہے, دیکھیں یہ غور کرنے والی بات ہے, وہ یہ ہے کہ دلیل جو ہے نا, دلیل کی 2 قسمیں, ایک علمی اور ایک اخلاقی. ہمیشہ جو زیادہ افیکٹو دلیل ہوتی ہے وہ اخلاقی ہوتی ہے. اخلاقی دلیل زیادہ, یعنی جو دوسرے کے اوپر اثر کرے, آپ کا اثر چھوڑے, اخلاقی دلیل زیادہ اثر چھوڑتی ہے. علمی مباحثے میں کیا ہوتا ہے, علمی ڈسکشن میں آپ اپنی طرف کھینچ رہے ہیں, وہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے, ٹھیک ہے, آپ کو نہیں پتا آپ کی اس میں کون سی جو ہے وہ اندر کی نفسیات انوالو ہیں, اس بیچارے کو بھی نہیں پتا کیا کچھ انوالو ہو جاتا ہے. انسان کو پتہ ہے, اب انسان اپنا انالیسس نہیں کر سکتا. مطلب آپ اپنے اندر غور کرنا شروع کر دیں تو انسان کے اندر وہ کمیاں اور کوتاہیاں ہیں کہ جیسے انسائکلوپیڈیاز کھل جائیں کہ میرے اندر یہ خامیاں, یہ کوتاہیاں, ٹھیک ہے. سائیکالوجی کا خیر علم بھی اس کا کچھ نہ کچھ احاطہ کرتا ہے کہ انسان کے اندر کیا کچھ بشری یا نفسیاتی کمزوریاں, نفسانی کمزوریاں. تو اب اخلاقی دلیل ہمیشہ اونچی دلیل ہوتی ہے.
تو مذہب کی جو دلیل ہے نا وہ ہمیشہ اخلاقی ہوتی ہے. پیغمبر اخلاقی دلیل کے اوپر کھڑا ہوتا ہے. پیغمبر کیا کرتا ہے, وہ اپنے اخلاق سے, اپنے کردار سے لوگوں کو جو مطمئن کرتا ہے, مطلب لوگ جو ہے اس کا اخلاق اور کردار دیکھ کے متاثر ہو جاتے ہیں. مور دین نالج. اب آپ دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ نالج اس کو سپورٹ کر دیتا ہے, بڑی اسٹرانگ طریقے سے سپورٹ کر دیتا ہے. ذہن کیا ہے, مطلب ذہن تو آپ یوں کہہ لیں کہ کرائے کا ٹٹو ہے. مطلب جس طرف آپ اس کو مرضی چلا لیں, خدا کے خلاف دلیلیں دینے پہ اس کو لگا دیں, لگ جائے گا. یعنی کہ شکاری ہے, کسی بھی چیز کا شکار کر دیتا ہے. آپ اس کو خدا کے وجود پہ دلیلیں دینے کے لیے لگا دیں, اس طرف لگ جائے گا. اور کسی بھی طرف اس کو لگا دیں نا, انسانی ذہن جو ہے اس کا آپ مطالعہ کر لیں. انسان نے کیا کچھ نہیں سوچا, جس طرف لگا دیں یہ چل پڑا ہے نا. بالکل ایک یہ بات بیان کر رہا ہے, دوسرا اس کے بالکل خلاف بیان کر رہا ہے. یہ تو ہر طرف چل پڑتا ہے. اس کے پاس مطلب ایک ہی دماغ جو ہے, آپ اس کو کسی طرف بھی لگا لیں, مطلب اس کا تجربہ کر لیں. خدا کے منکر بن کے زندگی گزارنا چاہیں تو ذہن آپ کو اس کی دلیلیں گھڑ کے دے دے گا. آپ آج ہی فیصلہ کر لیں کہ میں نے خدا کو مان کے زندگی گزارنی ہے. یہی جو کل دلیلیں دے رہا تھا آپ کو خدا کے انکار کی, آج آپ کو خدا کے وجود کی دلیلیں دینا شروع کر دے گا ایک دن میں. مطلب تو یہ تو بیچارہ کرائے کا ٹٹو ہے, یہ تو کچھ بھی کام کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو اصل چیز کیا ہے, اصل چیز جو ہے وہ انسان کا اخلاق ہے, انسان کی جو ہے وہ کردار ہے. آپ اپنا اخلاق, آپ اپنا کردار اس طرح سے پیش کریں کہ دوسرا آدمی اس سے متاثر ہو جائے. بلکہ ہمارے ایک استاذ تو یہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہماری یہ جو مسلم سوسائٹیز ہیں اور کچھ نہ کریں, مطلب فلسفے میں یا سائنس میں تو شاید ہم ان کا مقابلہ نہ کر پائیں, مگر ویسٹ بہت آگے ہے. فلسفے میں بھی ہم سے بہت آگے ہے, سائنس میں بھی ہم سے بہت آگے. ہم صدیوں لگے ہمیں وہاں پہنچنے میں جہاں وہ پہنچ چکے ہیں. لیکن اگر ہم صرف اتنا کام کر لیں کہ اخلاقی اعتبار سے ویسٹ سے بہتر سوسائٹی ہم دنیا کے سامنے پیش کر دیں, تو یہ سارا ویسٹ مسلمان, سارا ویسٹ مسلمان ہو جائے گا. انسان جو ہے وہ اخلاق کی طرف بہت تیزی سے کھنچا چلا جاتا ہے, اخلاق سے زیادہ متاثر ہوتا ہے بنسبت کسی کے نالج اور علم یا اس کی ذہنی. مطلب ڈبیٹ میں کیا بھائی, ڈبیٹ میں اگر آپ سے کر رہا ہوں اور میں آپ سے ڈبیٹ جیت جاتا ہوں, اگر میں ڈبیٹ جیت جاتا ہوں تو اس کا مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ میں آپ سے زیادہ ذہین ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ریالٹی پہ ہوں, میں ٹروتھ پہ ہوں. ٹھیک ہے, ڈبیٹ کیا ہوتی ہے, مطلب ڈبیٹ تو کچھ بھی نہیں ہے. مطلب جو زیادہ ذہین ہوگا, وہ مذہبی آدمی ذہین ہے تو وہ جیت جائے گا. ڈبیٹ جیتنا بھی اس وقت ایک پروفیشن بن گیا, ایک ٹریننگ ہوتی ہے. ہاں, جیتنی کیسے, بالکل ایسی. تو اس لیے یہ ہے کہ اصل چیز جو ہے, اصل چیز جس کا انسان کی زندگی کے اوپر اثر پڑتا ہے وہ اخلاقیات ہیں. اب آپ دیکھیں, ایک بچہ اگر احساس کمتری کی وجہ سے, یا وہ اٹینشن سیکر ہے, اور اس کو اگر مطلب وہ اس طرف چلا گیا ہے, نارسسزم کی طرف, شکوک و شبہات کا شکار ہو گیا, تو آپ اس کو تھوڑی سی اٹینشن دے دیں, اس کو اپنے پاس مطلب بٹھائیں, اس کو توجہ دیں, اس کے ساتھ کبھی باہر کھانے پہ چلے گئے, چائے پی لی, کبھی فون کر لیا, گفٹ کر دیا. آپ دیکھیں گے بغیر اس کو سمجھائے اس کا مسئلہ, ڈبیٹ بھی نہیں, ڈبیٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں, آپ ایک آدھ مہینے میں دیکھیں گے اس کے بیہیویئر چینج ہو جائے گا, وہ ایک بلیور کی طرح آپ کے سامنے آ جائے گا, وہ خود سے ہی آ جائے گا. تو یہ بہت اہم ہے. یہ ہمارے یہاں لوگ نہیں, ہمارے یہاں لوگ کیا کرتے ہیں, سمجھانا شروع کر دیتے ہیں, مطلب ڈبیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, حالانکہ اس کا اصل مسئلہ ڈبیٹ ہے ہی نہیں. اب یہ بھی دیکھیں, بعض اوقات ہمارے ہاں خود جو, یہ ہم نے پہلے ایپیسوڈ میں بھی بات کی تھی کہ خود بعض اوقات ایک شخص جو کلیم کر رہا ہوتا ہے میں ایتھیسٹ ہوں, یا سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں ایتھیسٹ ہوں, وہ بیسیکلی ایتھیسٹ نہیں ہوتا, اس کی غلط فہمی ہوتی ہے. ہمارے ہاں بعض نوجوانوں کو مغالطہ لگ جاتا ہے. مغالطہ کیا لگتا ہے کہ سائنس کا جو ایک کرنٹ نالج ہے, کرنٹ نالج اب وہ جیسا بھی ہے جو ان تک پہنچا ہے, صحیح طرح سے پہنچا نہیں پہنچا, کرپٹ صورت میں پہنچا ہے, اللہ بہتر جانتا ہے. اب مذہب کا جو نالج ان تک پہنچا ہے وہ بھی مدرسے کے میڈیم سے, کیونکہ براہ راست تو وہ انہیں نہیں پتا, وہ نہ قرآن پڑھ سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں, انہیں نہیں پتا قرآن کیا کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, یا سنت کیا کہہ رہی ہے. وہ تو درمیان میں میڈیم ہے, مولوی صاحب کا ہے, وہ مولوی صاحب ان کے محلے کے مسجد کے مولوی صاحب ہیں, یا مولانا گوگل صاحب ہیں, جو بھی ہیں, میڈیم ہے درمیان. ان سے ان کو ریلیجن کا نالج ملا ہے, اسی سے ان کو جو ہے وہ سائنس کا نالج ملا ہے. وہ کرپٹ ملا ہے, صحیح ملا, اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن اس کی وجہ سے ان کی کنفیوژن بڑھ جاتی ہیں کہ سائنس اور ریلیجن میں ان کو, اپنے ریلیجن میں یعنی اسلام میں اور سائنس میں, اس میں ان کو کنٹرڈکشن نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. اب وہ بظاہر یہ سمجھتا ہے کہ میں ریلیجن کا انکار کر رہا ہوں, اس کے اندر بے چینی بڑھ جاتی ہے. وہ بے چینی جو ہے نا وہ بیسیکلی اس بات میں ہوتی ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ سائنس کا جو حاضر نالج ہے, جو نون سائنس ہے, وہ کسی طرح مذہب کے مطابق ہو جائے, جو مذہب کا میرا نون نالج ہے, ان کے درمیان کنٹرڈکشن ختم ہو جائے. اب چونکہ وہ کنٹرڈکشن ختم نہیں کر پاتا تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید جو ہے وہ میں مذہب کا منکر ہو گیا ہوں, لیکن وہ مذہب کا منکر نہیں ہوا, وہ بیسیکلی اس کا ایمان ہے.
وہ بیسیکلی اس کی ایمان کی علامت ہے. بلکہ بعض احادیث میں کہا گیا کہ یہ جو وسوسہ ہے، یہ شک ہے، یہ تو ایمان کی علامت ہے، یہ تو ایمان کی جو ہے وہ نشانی ہے. مطلب اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی مطلب تم معذلہ کفر کی طرف جا رہے ہو. بہت اہم بات ہے، کفر کی طرف نہیں تم جا رہے. یعنی کہ یہ آپ نے بڑی اہم بات کی ہے کہ ایک بندہ، میں تھوڑی ریپیٹ کروں یہ بات، اگر کہ یہ بہت اہم بات ہے کہ اگر آپ یہ طے نہیں کر پا رہے کہ میں نے جو کنٹرڈکشن ہے سائنس کے درمیان، جو مجھے علم ادھر سے ملا ہے، دوسری طرف سے جو علم ملا ہے، وہ میرے علم کے ساتھ ایک قسم کی جنگ کر رہا ہے، تو میں اس کو مات نہیں دے پایا یا ان دونوں کے درمیان صلح نہیں کروا سکا، ان دونوں کی دوستی نہیں پیدا کر سکا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں مذہب کا منکر ہو گیا، میں مذہب کے خلاف ہو گیا. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات، بلکہ آپ کا ایمان آپ کو بے چین کر رہا ہے کہ یار یہ مذہب کے نالج کو سائنس کے مطابق کر کے دکھا دو. وہ آپ کے ایمان نے آپ کو بے چین کیا ہوا ہے، وہ ایمان موجود ہے تو بے چینی پیدا کر رہا ہے نا. تو وہ جب آپ اس کے مطابق نہیں کر پائے تو آپ کو ذہنی وسوسہ یہ لاحق ہو گیا کہ شاید آپ مذہب کا انکار کر بیٹھے. لیکن آپ مذہب کا انکار نہیں کر بیٹھے، آپ اسی طرح سے بہت ساری پریکٹسز بھی کر رہے ہوتے ہیں. الحمدللہ آپ اپنے دعوے کو ثابت کرنا چاہ رہے ہو، بس وہ تھوڑا سا کر نہیں پائے، لیکن آپ کو رستہ نہیں مل رہا، رستہ نہیں مل رہا ہوتا. تو یہ بات بھی مطلب اہم ہے اس میں. ڈونٹ لوز ہوپ، اپنی امید کو ختم نہ کریں، اپنے ایمان کو ختم نہ کریں. اس کی وجہ سے آپ کا ایمان کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں بنا ہے، اس کی وجہ سے آپ کا ایمان اصل میں اور زیادہ اسٹرانگ ہو سکتا ہے. اگر یہ بات آپ کو پتہ چل جائے، یہ ویری احساس، یہ جو آپ کو احساس ہوا ہے، یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے. یہ بہت اہم بات ہے. بالکل. تو اخلاقیات، یعنی کہ پوائنٹ نمبر 1 آپ نے جو پوائنٹ مین پہ رکھا ہے وہ اخلاقیات رکھے ہیں کہ اگر ایک بندہ اپنے اخلاق کو بہترین کر لے، یا ان لوگوں کے ساتھ جن لوگوں کو آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ لوگ مذہب کے منکر ہو گئے ہیں، مذہب سے دور ہو گئے ہیں، ان کے ساتھ ہمارے اخلاقی رویہ بہترین کرنے کی ضرورت ہے، جو نبوی طریقہ ہے کہ معاشرت سے روحانیت کی طرف ہم ان لوگ فطری طریقہ ہے. پہلے اس کے سامنے اپنے اخلاق کو رکھیں، اس انداز سے رکھیں کہ ڈبیٹ کی ضرورت ہی نہ پڑے. بہت اچھا، بالکل ایسے. ایک دوسری آپ نے قرآن کو بھی رکھا. ہاں، مطلب قرآن، کتاب و سنت کی تعلیمات کو ان کے سامنے رکھا جائے، اور اس میں بھی یہی ہے، مطلب یہ مت سوچیں کہ وہ کتاب کو مان ہی نہیں رہے، بس ایک لمحہ ایسا آئے گا کہ کتاب اثر کرے گی ان کے اوپر. تیسری بات جو مجھے اس حوالے سے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں اس کے اوپر بھی ذرا غور کریں. کیورز کے لیے اس کے اوپر بھی غور کریں کہ جس وجہ سے آپ کو شک اور شبہ ہوا ہے، 2 بڑی وجوہات بیان کی جاتی ہیں نا، یا فلسفہ ہے یا سائنس ہے. آج کل کے دور میں غالب وجہ سائنس ہی بیان کی جاتی ہے. فلسفہ تو دیکھیں کس کو سمجھ میں آتا ہے، اتنا ذہن ہے ہی نہیں، بالکل بھی نہیں. چھوٹا سا ڈائلاگ بولتے ہیں، یار بڑی گہری بات کر دی آپ نے، حالانکہ وہ سمپل سی بات ہے. بالکل ایسے. اب یہ سائنس اور سوشل سائنسز کا جتنا اس وقت کا حاضر علم ہے، جو آپ کے پاس نالج ہے، کرنٹ نالج ہے، آپ کبھی اس کے اوپر غور کریں تو عجیب محسوس ہوتا ہے کہ جیسے خدا کی طرف سے ایک عذاب نظر آ رہا ہے آپ کو. مطلب آپ یوں سمجھیں جیسے ہمارے ذہنوں میں خیال بھی آتا ہے، پچھلی قوموں نے خدا کا انکار کیا، رسولوں کا انکار کیا. اللہ یہ کہتے ہیں قرآن مجید میں، یا ایون کہ بائبل کے اندر بھی، اللہ نے تباہ کر دیا، قوم نوح کو تباہ کر دیا، قوم شعیب کے ساتھ یہ کیا، قوم عاد کے ساتھ یہ ہوا، قوم فرعون کے ساتھ یہ ہوا. تو یہ لوگ تو مطلب اسی طرح سے سرکشی میں مبتلا ہیں، خدا کا اسی طرح سے مذاق اڑا رہے ہیں. کہاں ہے خدا؟ اگر ہوتا تو آ کے ہمارا کچھ بگاڑ لیتا، یہ کر لیں، وہ کر لیں، فلاں یہ وہ ہیں، یہ سب کچھ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے. تو کہاں ہے خدا؟ مطلب اگر خدا ہے تو خدا جو ہے وہ ان سے انتقام کیوں نہیں لے رہا؟ لیکن اگر آپ تھوڑا سا غور کریں نا، مطلب جو بھی اس وقت آپ کا نالج جتنا انسان نے سوچ لیا ہے، سوشل سائنسز میں، ہیومینٹیز میں اور سائنسز کے اندر جو کچھ سوچ لیا ہے، یا جو کچھ تھیریز کے طور پہ پیش کر دیا ہے، یہ انسان کے لیے ایک عذاب سے کم نہیں ہے. کس لیے؟ کہ وہ جتنی تھیریز ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو کنٹراڈکٹ کر رہی ہیں. یہ اصل بات، آپس میں ایک دوسرے کو کنٹراڈکٹ کر رہی ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف پوزیشن لے کے کھڑی ہیں. باہر کھڑا ہوا بندہ کہتا ہے چوز کس کو کرنا. ہاں، مطلب ایک فزکس والے کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کوانٹم فزکس ٹھیک کہہ رہی ہے، یا جو آپ کی جو ریلیٹیوٹی کی تھیری ہے وہ ٹھیک بات کر رہی ہے، اور دونوں ایک دوسرے کو اپوز کر رہے ہیں. آپ اکنامکس میں چلے جائیں، آپ فلاسفی میں چلے جائیں، آپ مطلب سوشل سائنسز کے کسی ڈسپلن کے اندر چلے جائیں، ہر جو سبجیکٹ کے اندر کتنے ڈسپلنز ہیں، اور وہ ڈسپلنز ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کر رہے. عجیب بات یہ ہے، وہ تھیریز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے کنٹراڈکٹری، ایک کچھ کہہ رہا ہے، دوسرا کچھ کہہ رہا ہے، پھر تیسرا آ کے اس کے بارے میں کچھ کہہ رہا ہے. مطلب عجیب کنفیوژنس کا لوگ شکار ہو چکے ہیں اسی وجہ سے. اور ان کے جو اچھے لوگ ہیں جن کے اندر سچ کو قبول کرنے کی اب برداشت نہیں رہے گی، وہ خودکشیاں کر رہے ہیں، سوسائڈ کر رہے ہیں.
مطلب کبھی آپ گوگل کر کے اسی بات کو دیکھ لینا کہ ویسٹ کے بہترین فلاسفر جنہوں نے خودکشی کر لی، ان کے بہترین پوئٹس، ان کے بہترین جو ہے وہ ادیب جنہوں نے خودکشی کر لی، بہترین جو ہے وہ بہترین جو ہے وہ ان کے سائنسسٹ جنہوں نے جو ہے وہ خودکشیاں کر لی. کس وجہ سے خودکشیاں کر لیں؟ برداشت ہی نہیں کر پا، اس بات کو برداشت نہیں کر پائے کہ یہ کنٹراڈکشن مطلب عجیب تماشا ہے. ہم تو ریئلٹی تک، ایک سنگل ریئلٹی تک پہنچنے کے لیے نکلے تھے، تو ہمارے سامنے تو ایسے وہ جو ہم آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو ہماری کنٹراڈکشن بڑھتی چلی جا رہی ہے. ایسے لگتا ہے جتنا ہم آگے بڑھ رہے ہیں ہم سہ رہے ہیں، ہم آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن اگر ریئلٹی دیکھا جائے ہم بہت پیچھے چلے، اور ہم ذہنی عذاب کا شکار ہو رہے ہیں، ذہنی عذاب کا شکار ہو رہے ہیں. اور ایک وقت آئے گا جب یہ لوگ اجتماعی خودکشیاں کرنا شروع کر دیں گے، مطلب یہ اس حد تک پہنچ جائیں گے. مطلب تو یہ اس بات سے ڈرنا چاہیے، اس بات کو ان کو سوچنا چاہیے. جی آلریڈی میں آڈینس کو یہاں پہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ اس وقت جو ہماری سچویشن ہے دنیا کی، اکارڈنگ ٹو گوگل آپ سیدھا لکھتے ہیں سوسائڈ اسٹیٹسٹکس اگر آپ لکھیں تو ہر 40 سیکنڈ میں ایک بندہ سوسائڈ کرتا ہے. 40 سیکنڈ 10 لاکھ اراؤنڈ 1 ملین لوگ سالانہ خودکشی کرتے ہیں. مطلب یہ سچویشن ہے. میرا یہ سوال ہے یہاں پہ یہ بھی بنتا ہے نا شیخ کہ اگر آپ کہتے ہو یہ اصل سسٹم ہے ایتھیزم یا سیکولرزم، یہ ایک سسٹم ہے جو آپ کے مسائل کو حل کر سکتا ہے، تو بھائی نہیں کر رہا نا یار. ہم کوئی ریئل ورلڈ میں رہ رہے ہیں، ہم کو مریخ پہ نہیں رہتے ہیں کہ زمین کوئی دور ہے. آپ دیکھیں ہر 2 سیکنڈ میں ایک ریپ ہوتا ہے، ایوری 2 سیکنڈ میں ایک ریپ ہو جاتا ہے، ہر 10 سیکنڈ میں ایک چوری ہو جاتی ہے. یہ اس اسٹیٹ میں جو سیکولر ہے، جو سیکولر اسٹیٹ ہے، سیکولرزم نے آپ کے مسائل حل نہیں کیے. تو یہ نظر آ رہا ہے نا بھائی، جس کی وجہ سے آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ لوگ پھر اور زیادہ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اتنی محنت کر کے ایک سسٹم دیا ہے اور وہ تو الٹ ہو گیا سر، الٹ ہو گیا. تو بطور انسان کی جو ہے وہ اس نے آپ کے مسائل حل نہیں کیے. یعنی کہ آپ کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ اس لیول پہ لے آیا ہے کہ اگر بیٹا ماں راضی ہو جائیں دین دے کین ہیو سیکس. استغفر اللہ، آپ کو اس لیول پہ لے کے آ گئے. یہی بات ہے، موریلٹی تو ختم ہو گئی نا. اگر خدا نہیں ہے، خدا نہیں ہے، ریلیجن نہیں ہے، تو خدا اور ریلیجن نہیں بتایا کہ یہ اخلاقیات ہیں. ٹھیک ہے، اگر وہ خدا اور ریلیجن نہیں ہے تو دین پھر کس چیز کی اخلاقیات؟ مطلب یہی ہوا نا. اب رچرڈ ڈاکنز سے سوال کیا گیا کہ انسان جو ہے وہ اپنی بیٹی کے ساتھ مطلب سیکس کر سکتا ہے تو اپنے محرم کے ساتھ، ماں کے ساتھ کر سکتا ہے، اپنی بہن کے ساتھ کر سکتا ہے. تو اس کا جواب یہی تھا بس فیملی پلاننگ کر لے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، باقی کوئی ایشو نہیں ہے. تو اب وہ اخلاقیات تو پھر آپ کی وہاں تک پہنچ جاتی ہے نا. اور مسئلہ پھر یہ مسئلہ پھر صرف سیکس کا نہیں. اچھا عجیب بات یہ ہے، ایک میرے پاس جانور بھی ایسے ہیں جو ان چیزوں کو اپنے اس چیز سے باہر نہیں نکلتے. صحیح بات، تو جانوروں سے بھی آگے چلے گئے. اب یہ دیکھیں یہ موریلٹی صرف آپ کے پرسنل ایکٹس کے ساتھ پھر اس کا ایشو نہیں ہے جی، بلکہ دوسرے لوگوں کے ساتھ جیسے آپ نے بیہیو کرنا ہے وہاں پہ بھی تو کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہے. اگر ملکی قانون آپ کو نہیں دیکھ رہا تو پھر آپ اس کے ساتھ ظلم کریں گے، آپ اس کے ساتھ زیادتی کریں گے. آپ کس بنیاد پہ جو ہے اس کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے؟ تو یہ اب دیکھیں نا، اب اس پہ ایک صاحب مجھے ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے یار دیکھو کیسا خدا ہے. میں بہت چھوٹا سا ہوں، اس پوری یونیورس میں یہ پلانٹ ارتھ اتنی چھوٹی سی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ میں کتنا چھوٹا ہوں، اور میں ایک بند کمرے میں میری جو سیکشول ایکٹیویٹی ہے، ٹھیک ہے، اس خدا کو اس سے بھی کنسرن ہے. مطلب کیسا تمہارا خدا ہے؟ مطلب اتنی چھوٹی اس کی سوچ ہے، اتنی چھوٹی سوچ ہے. مطلب یہ ایک طرح سے جو ہے نا وہ اس کے اوپر وہ اس کو طنز کر رہا تھا. جی. اب بات یہ ہے کہ خدا نے جتنی بھی باتیں مطلب خدا نے بیان کی ہیں وہ سب انسان کی ویلفیئر کے لیے ہیں، انسان کی فلاح و بہبود کے لیے ہیں. خدا کی کبھی انسان حال کے اوپر سوچ رہا ہوتا ہے نا، اپنے ایکشن کو حال کی بنیاد پہ سوچ رہا ہے، لیکن اس کے جو افیکٹ ہے، جو کانسیکوینس ہے، جس طرح ابھی بیٹی کو بھی کر لو، ماں کو بھی کر لو، تو خاندان کے پوری جنریشن ان کا ریکارڈ یہ تو زیرو ہو جائے گا. کون کس کا ہے، اس کی ماں ہے، کس کا بیٹا ہے، یہ سب کچھ. اب یہ کانسیکوینس اس ویری مومنٹ کے اندر آپ نہیں سوچ سکتے. یہ ریلیجن نہیں سوچ سکتا ہے ہو از ابو آل دس. تو یہ مغالطہ ہے نا آپ کا. اگر آپ مان رہے ہو کہ خدا ہے تو بھائی اگر وہ خدا آپ کا کریٹر ہے تو اس کی مرضی آپ کے چھوٹے بات سے کنسرن رکھے یا بڑی سی بات رکھے، آپ اس سے کوئی پوچھنے والے ہو سکتے ہو. بالکل، ہاں، وہ خدا ہے جس کو پوچھا جا سکتا. تو اگر وہ نہیں ہے تو پھر آپ کو کس چیز کی پریشانی ہے؟ پھر آپ پریشانی کیوں کر رہے ہو؟ تو اخلاقیات ہیں، قرآن سنت کو کہا ایک بات. تو تیسری بات آپ نے، کوئی موریلٹیز باقی نہیں رہ جاتی نا آپ کے پاس، کوئی سٹینڈرڈز باقی نہیں رہ یاد کہ اگر آپ ریلیجن کو اور مذہب کو نہ مائنس کر دیں. تو اس تیسرے پوائنٹ کو اگر کنکلوڈ کیا جائے تو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ تیسرا پوائنٹ، ایک تو آپ نے کہا اخلاقیات، دوسرا آپ نے کہا کہ ہمیں جو پریزروڈ ورژن ہے ڈیوائن کا وہ قرآن اور سنت ہمارے پاس وقت موجود ہے، اس کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے.
تیسرا پوائنٹ جو ہے اگر اس کو کنکلوڈ کیا جائے تو آپ اس کو کنکلوڈ کیسے کریں گے؟ یعنی کہ ہم نے یہ کافی ڈیٹیل میں ڈسکشن کیا تیسرے پوائنٹ کے بارے میں. تیسرے پوائنٹ سے مراد یہ ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ آپ کا ایمان جو ہے آپ اپنے ایمان کو پہچان نہیں پاتے. آپ اپنے ایمان کے بارے میں اس شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ شاید یہ الہاد ہے، حالانکہ وہ الہاد نہیں ہوتا. یعنی آپ کو کوئی وسوسہ یا کوئی ایسا ڈاؤٹ لگ جاتا ہے، کوئی ایسا شبہ پیدا ہو جاتا ہے جو شبہ جو ڈاؤٹ ایمان کا سائن یا علامت ہوتی ہے، نہ کہ وہ کفر یا الہاد یا ایتھیزم یا ایگنوسٹسزم کی سائن یا علامت ہو. آپ اس کو بعض اوقات کوئی انالیسس نہیں کر پاتے اپنا، اور اس کو کفر، الہاد اور ایگنوسٹسزم کی جو ہے وہ سائن سمجھ لیتے ہیں. اس کو دور کیسے کیا جائے؟ اس کو کیئر کرنا بہت آسان ہے، مطلب کیونکہ ہے یہ ایمان کی علامت، بس ایک غلط فہمی ہے جو آپ کے ذہن میں ہے کہ شاید یہ ایگنوسٹسزم ہے یا یہ کوئی ایتھیزم. آپ انالیسس نہیں کر پائے، ہاں، یا انسان کچھ سوچتا ہے تو شیطان وسوسہ ڈال کے اس کو بڑھا دیتا ہے کہ نہیں تم تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا، حالانکہ وہ ویسا نہیں ہوا ہوتا. اس کا آسان علاج یہی ہے کہ آپ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہیں. ہاں، یہ ہمارا چوتھا پوائنٹ ہے کہ نیک لوگوں کی جو صحبت ہے، یہ ہم نے پہلے بھی ایک ایپیسوڈ میں بات کی تھی کہ اگر کسی انسان کے اندر ایمان ہے، ایمان ایک فیلنگ ہے، ایک جذبہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ایمان جو ہے نا یہ پھیلتا ہے. جب آپ اس کے پاس بیٹھیں گے، اس کی صحبت میں، اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ خوشبو والے کے پاس بیٹھیں گے تو خوشبو آپ تک ٹرانسفر ہوگی. کسی بھٹی والے کے پاس بیٹھیں گے، آپ نے لگائی، کسی لوگ آپ کو کہیں گے یار یہ بندہ کسی خوشبو والی جگہ سے آ رہا ہے. بالکل ایسے. اسی طرح سے اگر آپ کسی بھٹی والے کے پاس بیٹھیں گے تو اور کوئی فائدہ آپ کو وہ دے نہ دے، کوئی آگ کی چنگاری آئے گی تو آپ کے مطلب کپڑے جلا جائیں. تو کمپنی صحبت جو ہے وہ بہت اثر رکھتی ہے. اور ان دونوں سچویشن میں آپ نہیں چاہے لیکن ہو گیا اس کمپنی کی وجہ سے ہو گیا، اور بالکل بعض اوقات وہ انکانشیسلی ہوتا ہے. اور یہاں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بڑی فیمس نریشن ہے جس میں آپ نے کہا کہ A man is on the religion of his companion. ہاں بالکل، بندہ اپنے دوست کے مذہب کے اوپر ہوتا ہے. آپ کا جس طرح یعنی کہ آپ ہمارے نبی کہہ رہے ہیں کہ look for your good friendship، ایسے ہی کہ اگر آپ کا جیسا دوست ہے ویسے ہی آپ ہو جائیں. وہ کہتے ہیں نا کہ آپ مجھے بتلاؤ آپ کے دوست کیا ہے، میں آپ کو بتلاؤں گا آپ بندے کیسے ہیں. یہ آپ نے صحیح بات. قرآن مجید نے ایمان کو نور کہا ہے. نور لائٹ ہے، لائٹ تو پھیلتی ہے نا، بالکل. تو یہ اندر سینے کی لائٹ ہے، انسان کے قلب کی، اس کے دل کا نور ہے. ایمان، اس نور کو قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ قیامت والے دن انسان کا ایمان کا نور جو ہے وہ اس کے سامنے پڑ رہا ہوگا، اور اس کے نیک اعمال کا نور اس کے دائیں رائٹ، کیونکہ رائٹ ہینڈ سے انسان نیک اعمال کرتا ہے. تو نیک اعمال کا بھی نور ہوتا ہے، ایمان کا بھی نور ہوتا ہے، ٹھیک. تو فطرت کا بھی نور ہوتا ہے، نور علی نور ہوتا ہے. تو جو آدمی جتنا زیادہ متقی، نیک، پرہیزگار، مطلب صراط مستقیم کے اوپر ہوگا، آپ اس کی صحبت میں رہیں گے، یا جس کا اللہ سے جتنا قرب اور تعلق ہوگا، اس کے اندر کی جو کیفیات ہیں وہ ٹرانسفر ہوں گی نہ چاہتی ہوئی بھی. لیکن یہ کوئی ایک مجلس میں نہیں ہو جائے گا. آپ اس کی صحبت میں کوئی 6 ماہ جائیں، 1 سال تک رہیں. بلکہ عموماً بچے مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں ان کو سجیسٹ کر دیتا ہوں کوئی نہ کوئی سٹنگ، کوئی نہ کوئی مجلس، فلاں مطلب شیخ صاحب ہیں، ان کی ایک پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ مجلس ہوتی ہے، جمعے والے دن ہو رہی ہے، فلاں دن ہو رہی ہے، آپ اس میں 6 مہینے سال تک جائیں تو وہ فائدہ ہوتا ہے. انشاءاللہ سے مسلسل ریگولر جاتے رہیں گے تو بہت فائدہ ہوگا. تو ایمان اسی طرح سے مطلب ٹرانسفر ہوتا ہے. یعنی کہ اگر ان ساری باتوں کو کنکلوڈ کیا جائے، جو ہم نے کیورز بیان کرنے کی کوشش کی، جو ٹولز بیان کرنے کی کوشش کی، اس میں سب سے بڑا ٹول وہ اخلاقیات ہے. جو نبوی طریقہ ہے، جو پروفیٹک ایک ویژن ہے، وہ یہی ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے جب اپنے اخلاق کو پیش کرتے ہیں تو علم سے بڑی مضبوط دلیل، علم سے زیادہ مضبوط طریقہ کار وہ آپ کے اخلاق ہوتے ہیں. اور اگر غور و فکر کر کے دیکھا جائے تو علم کا اصل نچوڑ ہی آپ کے اخلاق میں نظر آتا ہے، کہ اصل بندے کا علم اس کے اخلاق سے پتہ چلتا ہے، اس کے اندر تحمل، صبر، برداشت، یہ اس کے اخلاق سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر علم کتنا بڑا تھا. دوسرے نمبر پہ ہم نے یہی بات کی جو موسٹ پریزروڈ اسکرپچر ہے دنیا کے اندر، ان کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے، اینڈ دیٹ از قرآن اینڈ سنت آف دی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. تیسری چیز ہم نے بیان کی کہ ڈیفینیٹلی کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ کا ایمان ہے لیکن وہی ایمان آپ کے ڈاؤٹ کی وجہ بن جاتی ہے، اور آپ اس ڈاؤٹ کو پھر ڈیفینیٹلی کچھ ویڈیوز کی وجہ سے، کچھ ڈاکومنٹریز کی وجہ سے وہ ڈاؤٹ بڑھتے چلے جاتا ہے، تو آپ کو یہ لگنے لگ جاتا ہے کہ میں مذہب سے دور ہو گیا. حالانکہ دیٹ ویری احساس ہے آپ کے دل کے اندر ایمان کا، جو آپ کو بار بار یہ بات بتلا رہا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میں دین سے دور ہو رہا ہوں، میں اللہ سے دور ہو رہا ہوں، میں قرآن سے دور ہو رہا ہوں، میں ایسا تو نہیں تھا. یہ والی احساس اٹ از اے گڈ سائن آف ایمان. یہ الحاد نہیں ہو گیا ہے، یہ بندہ اگنوسٹک نہیں ہو گیا ہے، یہ ایتھیسٹ نہیں ہو گیا. تو اس کو وارڈ آف کرنے کے لیے، اس کو دور کرنے کے لیے
آخری بات ہم نے یہی کی ہے کہ وہ کمپنی ہے، وہ گیدرنگ ہے، اور یہ ایک لاجیکل بات ہے کہ یہ ایکسپیرینس کیا جا سکتا ہے. آپ سائنٹسٹ کے ساتھ 2 4 5 ماہ گزاریں، آپ کی گفتگو، آپ کے انداز، آپ کے طور طریقے سائنٹسٹ کی طرح ہو جائیں گے. اگر آپ ایک ایسے بندے کے ساتھ جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، ڈاؤن ٹو ارتھ ہے، ہمبل بہت زیادہ ہے، لوگ آپ کو خود ہی کہنا شروع ہو جائیں گے یار بندہ بدلا لگ رہا ہے، تم ویسے نہیں جیسے پہلے تھے. پیپل ول سے دیٹ، ناٹ ایون یو. یہ لوگ ہی کہنے لگتے ہیں کہ آپ تم وہ نہیں رہے جو تم اس سے پہلے تھے، ایون دو مے بی یو ڈڈنٹ ریئلائز اٹ. تو یہ کچھ ٹولز ہیں، یہ کچھ افیکٹو ٹولز ہیں وچ واز آلریڈی اسٹیبلشڈ، یہ ہو چکے ہیں، لوگوں نے ان پہ عمل کیا ہے اینڈ دے کم ٹورڈز دا ٹروتھ. اور یہی ٹولز ہم بھی عمل کر کے ٹروتھ کے قریب آ سکتے ہیں. آن دس نوٹ آئی ووڈ لو ٹو سے دیٹ کہ یہ جو بک ہے، یعنی کہ جس کا PDF ورژن ہمارے ڈسکرپشن کے اندر موجود ہے، یہ بک یہاں پہ آ کے مکمل ہوتی ہے ان 7 ایپیسوڈس کے اندر. تو اٹ ڈزنٹ مین دس از دا اینڈ آف اٹ، وی ول کیپ کمنگ ٹو یو ان شاء اللہ. Or you can say the season 1 is complete on this particular stage. We will come to you with season 2 also inshallah very soon. On that note, Jawad Ahmed is signing out. Assalamu alaikum.